اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ انہ لا یفلح الظالمون۔ فرمایا اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے۔ یقیناً ایسے ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔ فرمایا جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور شرک کرنے والوں سے پوچھیں گے کہ اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنا معبود سمجھتے تھے۔ ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین۔ تو وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھائیں گے، یہ جھوٹا بیان دیں گے کہ اے ہمارے آقا تیری قسم ہم ہرگز شرک نہ کرتے تھے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون۔ دیکھو اس وقت یہ کس طرح اپنے اوپر آپ جھوٹ گھڑیں گے اور وہاں ان کے ساری بناوٹیں معبود گم ہو جائیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوا وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ فرمایا ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں جن کی وجہ سے وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے۔ وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان نہ لائیں گے۔ حد یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کیا ہے وہ ساری باتیں سننے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک پرانی داستان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ وہ اس امر حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس حرکت سے تمہارا کچھ نقصان کر رہے ہیں، حالانکہ دراصل وہ خود اپنی تباہی کا سامان کر رہے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ محترم سامعین، یہاں آپ نے کچھ معنوں کے اندر بھی سن لیا۔ قرآن پاک دی جڑی آیات مبینات پڑھی گئی ہیں انہاں دے ترجمے دے وچ بھی کچھ تسا سن لیا ہو سی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ویلے بیان فرمائندے ہیں قرآن پاک پڑھتے ہیں، جڑے مشرکان او آدھے ہیں یہ اپنے کولوں عربی کلمات بنا کے اسانوں آدھن کہ اسی اللہ دے طرفوں ایک قرآنی آیات سنا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے
فرمایا میرے محبوب انہاں نو دسو ومن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، اس تو وڈا ہور جھوٹا کیڑا ہو سی جیڑا اللہ دے اتے جھوٹ بنے۔ یعنی اگر میں اپنے کولو بنائندا پیاں تے میں تو ہور وڈا جھوٹا کیڑا ہو سی، اور یقیناً میں اپنے کول نہیں بنا رہا، یہ تو اللہ پاک دی طرف بنا رہا، اللہ پاک دی طرف میں تانوں قرآن سنا رہا۔ پیارے بھائیو، اندے اگر دعا معنی لیا جاوے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے طرف سنا رہے ہیں تو اندہ مطلب ہے کہ جیڑے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے بہتان لا رہے ہیں اصل او جھوٹے۔ اسے واسطے فرمایا اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، جیڑے ظالم لوگ ہیں او فلاح نہیں پا سکتے۔ اگر گل بڑی عجیب کیتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ویلے بیان فرمائندے ہن، جڑے مشرک لوگ ہن اے راتی لوک لوک کے قرآن سن دے ہن، جتنی دیر بیان ہوئے اے لوک کے سن دے راندے ہن، جس لے بیان ختم ہوئے گھریں جاون لے ایک دوے دا ٹاکرا کریں دے ہن، آدھیاں تم ہی آیا ودا ہے، وہ آدھا تم ہی تا آیا ودا ہے کہ یار اسے ساری دیوار مخالفت کرنے ہیں، راتی اسی آ کے مڑ سنتے ہیں، ایک ہی وجہ ہے، چلو ہون وعدہ کرو اگاں تے نہ آسا، وعدہ کر لیندے ہیں، رات ہوندی آئی انہاں نو نیند نہ آندی جس ویلے تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولو قرآن نہ سننا، راتی مڑ آ ویندے ہیں تے ایک دوے کو لوک کے بیٹھے ہوندے ہیں فلانا مینوں نہ ویکھ لوے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ وہ اس امر حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے تھے، خود بھی اس سے دور بھاگتے تھے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس حرکت سے تمہارا کچھ بگاڑ رہے گا، یعنی دین دا نقصان ہو سی۔ فرمایا حقیقت میں دین کا نقصان نہیں، یہ تو اپنا خود نقصان کر رہے ہیں۔ آج بھی جڑے لوگ اللہ دے راہ تو روکیں دیں، نماز پڑھن تو لوکاں روکیں دیں، دین حاصل کرن تو لوکاں روکیں دیں، وہ سمجھدیں کہ اسی نہ مسجد والے دا نقصان کیتا ہے۔ فرمایا نہیں، وہ اپنا نقصان پہ کریں دیں۔ اللہ دے دین دا کیڑا نقصان؟ اللہ دا دین تا سچا ہے، اور اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ متا تواڈے ذہن دے وچ یہ خیال جاوے کہ اللہ دا نبی بیان کریندا ہے، ان دے بیان دے وچ اتنا اثر کیوں نہیں کہ کافر مسلمان نہیں پے ہوندے؟ اللہ پاک فرمائندے کان تا انہاں دے ہیں، میں انہاں دے کناں دی کھڑکیاں بند کیتی ہوئی ہیں۔ جس طرح ایک جگہ تے آندا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اساں انہاں دے دلاں دے اتے مہر لا چھوڑی۔ کیا مطلب؟ اکھاں ویکھن، کان سنن، اے اطلاع دین دین ذہن نو، ذہن مشورہ کریندا ہے دل دے نال، مڑ فیصلہ ہوندا ہے کہ ان نال کے کریے، لیکن جس لے دل دا بوہا بھی بند ہوئے سلاواں کیویں ہوویں؟ اللہ پیادہ اسا بند کر کے تو مور لا چھوڑی۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اسا انہاں دے دلاں دے اتے مور لا چھوڑی۔ وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اسی انہاں دے کناں اور انہاں دی اکھاں دے اگوں، کان بند کر چھوڑن، اکھاں دے اگوں پردہ لٹکا چھوڑیا۔ ظاہری بات ہے جس لے بندہ کسی نو ویکھ رہے ہوئے، کوئی کپڑا آ جاوے تو جنوں ویکھ رہا ہے وہ چیز نہیں ویکھ سکدا کیونکہ چیز حائل ہو گئی ہے۔ فرمایا اسا انہاں دے اگوں انج پردہ لٹکا چھوڑیا ہے، ہور شیاں تا ویکھ سکدن، ویتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف ہوندن، لیکن اے جس اکھاں نال، جس شعور نال صحابہ ویدن، انہاں اکھاں نالے ویکھ ہی نہیں سکدے۔ سبحان اللہ۔
فرمایا جدو ویکھ بھی نہیں سکتے اسا پردہ لٹکا چھوڑیا انہاں نو ہدایت کیویں مل سکتی؟ ایک جگہ تے فرمایا اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لا یؤمنون، فرمایا میرے محبوب تساں انہاں نو ڈراؤ تے بھاویں نہ ڈراؤ، تساں انہاں نو تبلیغ کرو تے بھاویں نہ کرو، لا یؤمنون انہاں کلمہ کوئی نہیں پڑھنا۔ لیکن میرے محبوب تساں چونکہ امام الرسول بن کے آئے ہو، تساں بیان جاری رکھو، تسی دعوت جاری رکھو۔ اس واسطے کسی آکھے نا مالی دا کم میں پانی لانا، مالک دا کم میں پھل پھل لانا، مالی دا کم میں پانی لانا تے او بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم میں پھل پھل لانا، او لاوے یا نہ لاوے، یہ میرے اللہ دا کام ہے، جنوں ہدایت دے یا جنوں ہدایت نہ دے، لیکن داعی دا کام ہے، بیان کرن آلے دا کام ہے، اللہ دی طرف بلاون آلے دا کام ہے کہ عوام نو نہ ویکھے، او بس دعوت و تبلیغ دا کام جاری رکھے اور ان دے فیصلے ان دا رزلٹ اللہ تے چھوڑ دے۔ پیارے بھائیو، دہاڑے قیامت دے جڑے دنیا دے اندر اللہ پاک نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء بھیجن، دہاڑے قیامت دے ایسے نبی بھی ہو سن کہ جنہ نال ہزارہ امتی ہو سن، یعنی کہ انہاں دی تبلیغ انہاں دی محنت نال او مسلمان ہوئے ہو سن۔ ایسے نبی بھی ہو سن، ایک نبی ہو سی 1,000 بندہ ہو سی، باقی انہاں دے زمانے دے لوگ نہ مسلمان ہو سن۔ ایسے بھی ہو سن جس طرح نوح علیہ السلام دے بارے آندا ہے، کتنے مسلمان ہوئے اور کتنا عرصہ محنت کیتی، 950 سال محنت کیتی اور 80-82 بندے مسلمان ہوئے۔ اور ایسے انبیاء بھی ہو سن کہ ایک اللہ دا نبی ہو سی، ایک کو امتی نال ہو سی، اور ایسے انبیاء بھی ہو سن کہ تنہا ہو سن، نال کوئی انہاں دا مسلمان ساتھی نہ ہو سی۔ کی خیال ہے انہاں محنت کوئی نہیں کیتی؟ نہیں، محنت تک کیتی ہے، انہاں اپنا حق ادا کر دیتا ہے، انہاں اپنی ڈیوٹی پوری نبھائی ہے، لیکن اللہ پاک دی مرضی جنہاں دی قسمت اسلام آئی وہ مسلمان ہو گئے، جنہاں دی قسمت ایمان کوئی نہیں، محنت دے باوجود وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ اتھو اللہ پاک دسنا چاہندن کہ ایمان دا دیونا، ایمان دے خزانے دا عطا کرنا میں اللہ پاک دے اختیار ہے، اور جڑے انبیاء کلے ہو سن اللہ پاک فرمائی سن اے بھی کامیاب ہے۔ اتھو معلوم ہویا کہ بندہ محنت کردہ رہے، دعوت و تبلیغ دی محنت جاری رکھے، کوئی بات سنے کوئی نہ سنے، لیکن محنت دا رزلٹ اللہ پاک انہوں ضرور عطا فرما دے۔ اللہ پاک تو انہوں تو مینوں سمجھن دی توفیق عطا فرمانا۔